اگر موت ہی ہر زندہ شے کا اختتام ہے تو کیوں نہ اللہ کے راستے میں ہو۔ یہ تاریخی جملے ہیں اس عظیم دلیر مجاہد خضر کے، جو اس نے اپنے بھائی عروج رئیس سے کہے۔ جس کو آپ سب خیر الدین باربروسا کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ خیر الدین باربروسا جس کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان قانونی نے حکم دیا کہ تم اور تمہارا بھائی عروج میڈلی سے کیسے نکلے، الجزائر کو کیسے فتح کیا، بحر دبر میں تم نے اب تک کون سی جنگیں لڑیں، ان تمام واقعات کو بغیر کسی کمی بیشی کے کتاب کی شکل میں جمع کر کے ایک نسخہ مجھے بھیجو تاکہ میں اپنے کتب خانے میں اسے محفوظ کر سکوں۔ زیرک دور اندیش سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان قانونی شاید یہ جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں یہ صلیبی اس عظیم مجاہد کے کردار کو ضرور داغدار کریں گے، اسی لیے انہوں نے اپنے امیر البحر اور صلیبیوں کی نیندیں اڑانے والے خیر الدین باربروسا کو پابند کیا کہ وہ اپنے اور اپنے بھائیوں کے جنگ جدل کے واقعات خود بیان کریں، جس کے بعد خیر الدین باربروسا نے اپنے ایک ساتھی المرادی کو سارے واقعات لکھوا دیے اور یہ مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر لندن، میڈرڈ، برلن، استنبول، قاہرہ اور عیسائیت کے عالمی مرکز ویٹیکن سٹی کی لائبریری میں موجود ہیں۔ خیر الدین باربروسا اور ان کے بھائیوں سے متعلق یہ غلط فہمی بہت عام ہے کہ ان کے متعلق تاریخی کتب میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ بہت سے یوٹیوب چینل بھی مغربی پروپیگنڈے کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں، جو اسی بات کا پرچار کرتے اور خیر الدین باربروسا کو قزاق کہہ کر پکارتے ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ خیر الدین باربروسا اور ان کے بھائی فی سبیل اللہ مجاہد تھے، جن کی زندگی سمندر میں اسلامی سلطنت کی حفاظت اور صلیبی جنگوں میں گزری۔ سلطان سلیمان قانونی کی ہدایت پہ لکھی گئی خیر الدین باربروسا کی یادداشتوں پہ مبنی کتاب ہی اتنی کافی ہے کہ اس سے خیر الدین باربروسا برادران اور اس زمانے کی بحری جنگوں، باربروسا برادران کی شاندار فتوحات کا پتہ چلتا ہے۔ اور خیر الدین باربروسا کے حوالے سے کتب لاہور اور کراچی کے کتب خانوں میں ترجمے کے ساتھ موجود ہیں۔ اسی پروپیگنڈے اور حقائق کو سامنے لانے کے لیے دی لاسٹ مسلم ہسٹری چینل اس عظیم بحری فاتح کی زندگی کا احوال ان کی اپنی یادداشتوں، معروف امریکی مصنف ہیرلڈ لیم کی کتاب سلیمان عالی شان اور تاریخ کی سلطنت عثمانیہ کی مختلف کتب کے حوالوں سے پیش کر رہا ہے۔ یہ 1453 عیسوی کے عظیم ترک سلطان محمد الفاتح کے عہد کا ذکر ہے، جب سلطان فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے خلافت عثمانیہ کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ دشمن اسے زیر کرنے کا صرف سوچ ہی سکتے تھے۔ سلطان محمد الفاتح کی فوج نے جب جزیرہ میڈلی فتح کیا تو اپنے سپاہیوں کو وہاں رہائش اختیار کرنے کا حکم دیا۔ انہی میں سے ایک سپاہی یعقوب آغا بھی تھے، جو اس جزیرے کے ابتدائی آباد کاروں میں سے تھے۔ یعقوب آغا کو سلطان محمد فاتح کی ہدایت پہ اس جزیرے سمیت دوسرے جزیرے پہ اراضی عطا کی گئی۔ وہیں یعقوب آغا کی شادی اس جزیرے میں آباد ایک مسلمان خاندان کی لڑکی سے ہوئی اور اس خاتون کے بطن سے 4 بیٹوں نے جنم لیا، جنہیں دنیا اسحاق، عروج، خیر الدین خضر اور الیاس کے نام سے جانتی ہے۔ خیر الدین سے بڑا بھائی عروج اپنی سرخ داڑھی کے سبب باربروسا یعنی کہ سرخ داڑھی والے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بعد ازاں باربروسا ہی ملت اسلامیہ کے اس عظیم سمندری فاتح بھائیوں کی شناخت بن گیا۔ خیر الدین باربروسا کا سب سے بڑا بھائی اسحاق میڈلی جزیرے میں قائم ترک فوج کے قلعے میں موجود رہتا تھا، جبکہ عروج اور خیر الدین سمندر کے سفر کے بے حد شوقین تھے۔ ابتدا میں عروج اور خیر الدین نے کشتیاں خریدیں
اور قریبی جزیروں میں جا کر سامان کی خرید و فروخت سے گزر بسر کرتے، مگر عروج ان چھوٹے سمندری اسفار سے مطمئن نہ تھا۔ اس کا مقصد دور دراز خطوں میں سمندروں کی سیر تھا۔ وہ طرابلس اور شام کے ساحلوں تک جانا چاہتا تھا۔ اپنے اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک دن عروج نے اپنے چھوٹے بھائی الیاس کو ساتھ لیا اور میڈلی سے طرابلس اور شام کے ساحلوں کی طرف نکل پڑا۔ عروج کا سمندری سفر پرسکون انداز سے جاری تھا کہ روڈوس جزیرے کے صلیبی نائٹس نے اس سفر میں تلاطم پیدا کر دیا۔ صلیبی نائٹس نے عروج اور الیاس کی کشتی پہ قبضے کی کوشش کی تو عروج اور الیاس نے اپنے والد کی تربیت کے مطابق دلیرانہ انداز میں صلیبیوں پر حملہ کر دیا۔ تعداد میں کثیر اور جنگی بحری کشتی ہونے کے سبب صلیبی جلد ہی عروج اور الیاس کی کشتی پہ قبضہ کر گئے۔ اس دوران ہونے والی خونریز جھڑپ میں عروج کا چھوٹا بھائی الیاس شہید، جبکہ عروج صلیبیوں کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ عروج کی گرفتاری اور الیاس کی شہادت کی خبر میڈلی جزیرے میں مقیم خیر الدین باربروسا کے خاندان کو ملی تو ان پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اپنے بھائی کی شہادت اور قید پہ غمگین خیر الدین نے پہلے تو خوب آنسو بہائے، اس کے بعد اپنے بھائی کی رہائی کے منصوبے بنانے لگا۔ مشن میں کامیابی کے لیے خیر الدین باربروسا نے سب سے پہلے اپنے عیسائی دوست کریغو کی مدد حاصل کی، جو کہ جزیرہ روڈوس کے بازاروں میں کاروبار کیا کرتا تھا۔ خیر الدین باربروسا نے کریغو کو موٹی رقم دیتے ہوئے کہا کہ آج تمہاری دوستی کا امتحان ہے، دیکھتا ہوں کہ تم پورے اترتے ہو یا نہیں۔ کریغو کا مشن عروج کی رہائی میں خیر الدین باربروسا کو معاونت اور معلومات فراہم کرنا تھا تاکہ خیر الدین باربروسا اپنے بھائی عروج باربروسا کو صلیبیوں کی قید سے چھڑا سکے۔ کریغو منصوبے کے مطابق عروج رئیس تک پہنچ گیا، جو کہ ایک صلیبی بحری کپتان کا قیدی تھا۔ اس نے عروج رئیس کو بتایا کہ کیسے خیر الدین باربروسا اس کی رہائی کے لیے قریبی جزیرے بودروم میں مقیم ہے۔ عروج رئیس یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے وہیں ایک صلیبی تاجر جس سے عروج رئیس کے الگ سلیگ ہو گئی تھی، جو عروج رئیس اور اس کے بھائی الیاس کی شہادت کا پورا واقعہ جانتا تھا، اس سے مدد مانگی۔ اس تاجر نے عروج رئیس سے کہا، اگر اس طرح میں تمہارے ملک سے تمہیں خریدنے کی بات کروں گا تو وہ کبھی بھی تمہیں مجھے بیچنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تم ایسا کرنا، میری دکان کے آگے سے گزرنا، لیکن مجھے پہچاننا مت، میں تمہارے مالک سے بات کروں گا۔ اسی طرح منصوبے کے مطابق 2 سے 3 دن بعد ہاتھ پیروں میں بیڑی باندھے عروج رئیس اس تاجر کے سامنے سے گزرا تو اس تاجر نے وہاں موجود نائٹ سے پوچھا، یہ غلام کون ہے؟ مجھے کام کے لیے اس کو خریدنا ہے۔ جس پر وہاں موجود ایک نائٹ نے کہا، میں اس کا مالک ہوں، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو اس کے 1000 سونے کے سکے قیمت ادا کر دو اور لے لو۔ جس پر اس تاجر نے 800 سونے کے سکے پر سودا طے کر لیا۔ ابھی سب ٹھیک ہی چل رہا تھا کہ کریغو، جس کو خضر خیر الدین نے اپنے بھائی کی مدد کے لیے بھیجا تھا، اس نے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے روڈوس کے صلیبی نائٹس کو بتایا کہ عروج در حقیقت ایک تاجر ہے اور اس کا بھائی اس کی رہائی کے لیے خطیر رقم ادا کرنے کو تیار ہے۔ یوں عروج کی رہائی، جو 800 دینار میں طے پا چکی تھی، فوری منسوخ ہو گئی اور عروج کو صلیبی نائٹس نے ایک زیر زمین کوٹھڑی میں قید کر دیا تاکہ اسے مزید اذیت میں مبتلا کیا جا سکے۔ کریغو نے خیر الدین باربروسا کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے نہ صرف اس کے ہزاروں دینار ہڑپ لیے بلکہ عروج کی مشکلات میں بھی اضافے کا سبب بنا۔ عروج کے ساتھ قید میں ذلت آمیز سلوک بڑھ چکا تھا، صلیبی اسے تشدد کا نشانہ بھی بناتے۔ خیر الدین باربروسا اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، صلیبیوں کے ظلم و ستم برداشت کرتے عروج نے ایک رات گڑ گڑا کر رب کریم کے حضور مناجات کی کہ اے مالک، اس قید سے نجات دے دے۔ اسی رات خواب میں عروج نے ایک بزرگ کو دیکھا جو اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اسلام کی راہ میں آنے والی مشکلات پہ غمزدہ نہ ہو، جلد تجھے اس تکلیف سے رہائی ملے گی۔
इस ख्वाब ने उरूज के उम्मीदों के चिराग रोशन कर दिए। इसकी अगली सुबह जजीरा रोडोस के कप्तान मिलकर मशवरा करने लगे कि समंदर के हालात बदलते रहते हैं, आज उरूज कैद में है, ऐसा ना हो कि कल कोई हम में से इन हालात से गुजरे। लिहाजा तय ये पाया कि उरूज को जेरे जमीन कैद खाने से निकालकर कश्ती में चप्पू चलाने के काम पर मामूर कर दिया जाए। उरूज के लिए जिंदा की निस्बत ये कैद गोया आजादी जैसी थी, क्योंकि समंदर ही उसका इश्क था। समंदर पहुंचकर उरूज हर वक्त रिहाई के मंसूबे बनाता, मगर इंतहाई कड़ी निगरानी के सबब इस पर अमल करना नामुमकिन होता। मगर कुदरत उरूज पे मेहरबान थी। उरूज की वालिदा, भाइयों, दोस्तों और खुद उसकी दुआएं रंग लाने वाली थीं। कई साल की कैद के बाद खुदा ने उसकी रिहाई का वक्त मुकर्रर कर दिया था। उस जमाने में एक तुर्क शहजादा करकूद हर साल जजीरा रोडोस के नाइट से कैदी खरीदकर अल्लाह की राह में आजाद करा देता। हर साल वो 100 तुर्क कैदी भारी फिदिया देकर आजाद कराता। इस बार भी उसके नुमाइंदे सलीबियों के पास पहुंचे। कैदी आजाद करने की सलीबी शर्त अलबत्ता ये होती कि कैदी वो अपनी मर्जी से रिहा करेंगे। शहजादे का काम सिर्फ रकम की अदायगी होगा। मुआहदे के मुताबिक तुर्क कैदियों को रोडोस सलीबी अपनी कश्ती में भरकर अंताकिया के साहिल तक पहुंचाते। हुस्ने इत्तेफाक कि इस बार कैदियों की मुंतकली के लिए जिस कश्ती का इंतखाब हुआ, उसके चप्पू चलाने वालों में उरूज भी शामिल था। सलीबियों ने उरूज को भारी रकम मिलने के सबब आजाद करदा कैदियों में नहीं रखा था। उरूज रोमन जबान पे भी कुदरत रखता था। एक दिन रोडोस कप्तान से गुफ्तगू में उसे ईसाईयत कबूल करने की दावत दी गई, जिसे रद्द करते हुए उरूज ने कहा कि ए जुनूनियों, हर शख्स अपने दीन को पसंद करता है। क्या कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल है जिस पे मैं ईमान ले आऊं? उरूज की इस्लामी उलूम में भी खासी महारत थी। यही वजह थी कि जहाज पे मौजूद राहिब सलीबी कप्तानों को कहता कि उरूज से मोहतात रहो, इससे ज्यादा गुफ्तगू ना करो, ये तुम्हें तुम्हारे दीन से बहका देगा। इसी तरह की गुफ्तगू करते और चप्पू चलाते रोडोसी कश्ती अंतालिया के करीबी साहिल पे लंगर अंदाज हो गई और 100 तुर्क कैदी शहजादा करकूद के नुमाइंदे हाजिब के हवाले कर दिए गए। इसी रोज अचानक समंदर मुतगैर हो गया और तूफानी हवाएं चलने लगीं। ऐसे में समंदर का सफर खासा खतरनाक साबित हो सकता था, तो सलीबियों ने सफर को टालते हुए अगले दिन रवाना होने का फैसला किया। सलीबी नाइट्स ने जहाज से छोटी सी कश्ती उतारकर करीब ही मछली के शिकार का फैसला किया। उरूज की खुशकिस्मती कि सलीबियों की कश्ती तूफान में घिर गई और जहाज तक ना आ सकी। उरूज को अपनी तवील कैद के दौरान पहली बार फरार का बेहतरीन मौका मिल रहा था और उस जैसा बहादुर इस मौके को कभी भी जाया नहीं कर सकता था। रात के अंधेरे गहरे हुए तो उरूज ने अपनी बंदिशें खोलीं और अल्लाह का नाम लेकर समंदर की बिफरी मौजों में उतर गया। कुदरत पूरी तरह उरूज पे मेहरबान थी। उसकी तकालीफ ख़त्म होने का वक्त करीब आ चुका था। समंदरी तूफान और मौजों से लड़ते, हिम्मत और हौसले के साथ तैरते हुए उरूज एक साहिली तुर्क बस्ती के पास पहुंच चुका था। साहिल पे पहुंचकर उरूज ने सजदा शुक्र अदा किया। बस्ती में दाखिल होते हुए उसे एक बुढ़िया मिली, जिसने उसकी बुरी हालत देखकर अपने घर में मेहमान बना लिया। उरूज की कहानी जूं ही बस्ती वालों को मालूम हुई तो वो आपस में उरूज की मेज़बानी के लिए झगड़ने लगे। 10 दिन इस बस्ती में गुजारकर उरूज ने उनका शुक्रिया अदा किया और अपने जजीरे मेडली की राह ली। दूसरी जानिब जब सलीबी अपने जहाज पर पहुंचे और उरूज को नहीं पाया तो हैरत, हसरत और शर्म से यही सोचकर पागल हो गए कि वो रोडोस जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। उरूज सफर के पहले मरहले में 3 दिन बाद अंतालिया पहुंचा, जहां उसकी गैर मामूली शुजाअत और सलीबियों की कैद से रिहाई के चर्चे पहुंच चुके थे। अंतालिया के एक ताजर अली रईस से उरूज की मुलाकात हुई, जिसने उसे खुशामदीद कहते हुए अपनी जदीद कश्ती में उसे नायब कप्तान बनाया। अली रईस अपनी कश्ती में इस्कंदर और अंतालिया के दरमियान तिजारत करता और खुद ही अपने जहाज का कप्तान भी था। खैरुद्दीन बारबरोसा की दूसरी किस्त में आप देख सकेंगे उरूज रईस को सुल्तान मिस्र ने दरबार में क्यों तलब किया। कई बरस कैद के बाद
عروج رئیس اپنے بھائیوں اور عزیز و اقارب سے کہاں ملے۔